حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستوں، والے احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور میں نے نہیں بھیجا آپ کو لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ آج کا جلسہ ختم نبوت کے موضوع پر رکھا گیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، جو اللہ کا جھگڑا ہے، جو نبی پاک کا جھگڑا ہے، وہ ہر مومن کا جھگڑا ہے۔ جس کو اللہ اس کا محبوب نہ مانے، مومن اس سے ماننے سے انکار کرتا ہے۔ دین اسلام کی اساس، دین اسلام کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مجھے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخرت میں مبعوث فرمایا۔ پیدا سب سے پہلے کیے گئے اور دنیا میں سب سے آخر میں مبعوث فرمائے گئے۔ نبی پاک فرماتے آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں کودے جا رہے تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ قرآن پاک میں بارہا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اجماع امت بھی یہی، صرف اجماع امت نہیں، قرآن و حدیث میں بہت دلیلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ایک شخص نے قصر تعمیر کیا، ایک شخص نے ایک بہترین محل بنایا اور اس کے کونے میں ایک اینٹ نہیں لگائی۔ پھر اس محل کو مکمل کرنے کے لیے اس محل کی اس اینٹ کو بھی لگا دیا گیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ اینٹ میں محمد رسول اللہ
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان قذاب ایک نشانی سمجھے، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ جو دعا کرے گا اللہ اس کو اس دعا میں ذلیل کر دے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو سچا نبی ہوگا اللہ سے سوال کرے گا، اللہ اس کے سوال کو پورا کرے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے بچے تھے، آپ کے قریب لایا گیا۔ والد محترم نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے بچے پر شفقت فرمائیے۔ میرے محبوب نے رحمت والا ہاتھ جیسی ان کے سر پہ رکھا، آپ فرماتے میری عمر 80 سال ہو گئی، میرے بال کالی تھے سفید نہیں ہوئے، حسن قائم رہا، چہرے پر سرٹیں نہیں آئی، نبی پاک کا دست مبارک رکھنا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو کر بھی جوان ہوئے تھے۔ مسلمان قذاب کے پاس نبی پاک کا یہ موعظہ دیکھ کر اسے نبی ماننے والا اپنے بیٹے کو لایا، کہا اے نبی، اے مسلمان، میرے بچے پر شفقت فرمائے۔ اس کمینے نے جیسے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ کے ساتھ ہی سارے بال اڑ گئے، وہ گنجا ہو گیا۔ نبی پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کنواں کھودا، کنویں کا پانی کڑوا ہے، استعمال کے لائق نہیں، پینے کے لائق نہیں۔ میرے نبی پاک نے اپنا دعا مبارک کنویں میں ڈالا، کنویں کا پانی اتنا شیریں ہو گیا جس طرح شہد ہوتا ہے، پانی بڑھنے لگا، پانی بڑھنے لگا۔ یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان قذاب کمینے کا چودی، جھوٹے نبی کا امتی ان کے پاس کہتا ہے ہم نے کنواں کھودا، پانی کڑوا ہے، استعمال کے لائق نہیں۔ اس کمینے اپنا تھوک ڈالا، کنواں خشک ہو گیا، جو پانی بچا وہ انتہائی گندا، پلید اور کڑوا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب کے پاس لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے، نبی پاک ان کے لیے دعا کرتے، وہ ایسے ہو جاتے، ان کو ایسے رب بدل دیتا، جس گلی سے گزرے وہاں خوشیاں، جس گزری گلی سے گزرتے وہاں خوشبو کے ہولے پیدا ہو جاتے۔ ایک شخص نے آ کر یہ موعظہ دیکھ کر اپنے جھوٹے نبی سے کہا، میرے 2 بیٹے ہیں، ان کے لیے دعا کر دو۔ اس کمینے نے دعا کی، ایک بچہ کنویں میں گر کے مر گیا، دوسرا پاگل ہو کے گھر سے بھاگ گیا۔ جھوٹے نبی کا امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی محبوب پاک کے پاس آتا ہے، جھوٹے نبی کا امتی مسلمان قذاب کے پاس جاتا ہے۔ جمعے کا دن ہے، نبی پاک کا امتی سامنے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط ہو گیا، قحط سالی ہو گئی۔ پہلے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو پانی نہیں ملتا تھا تو جانور مرنے لگے، زمین خشک ہو گئی۔ آقا دعا کیجیے اللہ کی رحمت برسے، بارش ہو جائے۔ فرماتے رب کی قسم، میرے محبوب منبر پر کھڑے تھے تو ہاتھ اٹھائے، آپ نے دعا کرنا شروع کی، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، چاروں طرف سے کالی گھٹائیں اٹھی، گھڑ گھڑ کی آواز آئی، بارش شروع ہو گئی۔ محبوب پاک کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا، موتی اترا، نبی پاک کے چہرے پر گرنے لگا۔
کہتے ہیں جمعے کے دن بارش، ہفتے کے دن بارش، اتوار کے دن بارش، پیر کے دن بارش، منگل کے دن بارش، بدھ کے دن بارش، جمعرات کو بارش، پھر آ گیا حالت یہ تھی گھر پانی لے کر بہ گئے، گھروں کا حال یہ تھا دیواریں گر گئی، جانور ملتے ملتے پانی میں بہ گئے، نالیوں کا پانی ایسا چلا کہ ٹھنڈا نہ تھا، وہ پھر کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہتا ہے کیا کہنے لگے ہو؟ کہا میں عرض کرنے لگا آقا یہ پورا ہفتہ بارش مکان بہ گئے، جانور بہ گئے، آقا دعا کر دے بارش بند ہو جائے۔ اس نے کہا نبی پاک نے کہہ دیا بارش بند ہو جائے، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ اب ہمیں بارش کی سخت ضرورت نہیں ہے۔ محبوب پاک مسکرائے، اوپر دیکھا، عرض کی یا اللہ دائیں بائیں بارش برسا، یہ شہر سیراب ہو گیا۔ اتنا کہنا تھا تب سے بادل پھٹے، کوئی دائیں چلے گئے کوئی بائیں چلے گئے، اتنا صاف ہو گیا۔ مسلمان کے ذات کے پاس، اس لعنتی کے پاس اس کا امتی آیا، کہتا ہے قید ہو گیا، گھاس نہیں اگتا، جانور بھوک سے مرنے لگے۔ اس کمینے نے دائیں طرف منہ کیا تو مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آئی۔ شیطان بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا تجھے پتا ہے نبی تو ہوں نہیں، تو نے کہہ کہ نبی کا دعویٰ کروا دیا، اب میری جو امت نہیں ہے وہ کہتی ہے بارش کی دعا کر۔ اس نے کہا فکر نہیں کر، تو دعا کر، بارش میں برسات ہوگا۔ اس زمینے میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور شیطان ابلیس نے جنات سے کہا تم ان کے سروں پہ پیشاب کرو، دھار باندھ کے پیشاب کی، ان کے سروں میں پیشاب گرتا تھا، اتنی بدبو دار مانگ کر یہ کافر ٹوٹ گیا۔ کہتے ہو میرے نبی یہ کیا ہو گیا؟ اے مسلمان یہ کیا ہو گیا؟ ایسی بات تو زندگی میں نہ دیکھی تھی، اتنی بدبو۔ دعا پڑھتے ہیں، شیطان سے کہا کیا کیا ہے؟ وہ کمینہ کہتا ہے تو کہہ دے، اس پانی سے جلدی دعا کو قبول کرنے کی وجہ سے جہاں سے باتوں اٹھائے تو پانی گندا تھا، اس لیے اس میں بدبو آ گئی ہے، دعا تو قبول ہو گئی نا۔ اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، ان کا منہ کالا کرتا ہے، جو اللہ سے دشمنی بول دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں حصے دار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان کے ذات اللہ کے رسول کو نبی مانتا تھا، نبی ہونے سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن کہتا تھا مجھے نبوت میں حصے دار بنا دو۔ احمد البرزئی نبی پاک کو نبی مانتا تھا، کہتا تھا میں بھی نبی ہوں، حصے دار بنتا تھا، میرے نبی کی نبوت میں کوئی حصے دار نہیں۔ اللہ کا پاک کلام دلیل، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہر نبی دنیا میں رحمت لے کے آیا، ہر نبی رب کا فضل لے کے آیا، ہر نبی رب کا کرم لے کے آیا، ہر نبی رب کی رحمتیں لے کے آیا۔ کوئی ایک قبیلے میں آیا، کوئی خطے میں آیا، کوئی ایک زبان بولنے والے میں آیا، اور میرے محبوب کے لیے قرآن پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور میرے محبوب ایک عالم میں نہیں، ایک قوم میں نہیں، ایک خطے میں نہیں، ایک شہر میں نہیں، بلکہ تمام عالم میں آپ کو رحمتیں بانٹنے والا بنا کے دیا۔ اب اور کسی کی ضرورت نہیں رہی نا، تمام
رب کی رحمت پہنچ گئی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی. یہ احمد قادیانی نام کی طاقت. ابھی آپ نے سنا میرے بیٹے علامہ رضوان صادق فرما رہے تھے موت ہوئی پائلٹ میں، موت ہوئی پاخانہ خانے میں، بیت الخلا میں. کیسے ہوئی؟ 10 لگے تھے، لکھا ہے نا اس حیضے کالوں کیا تھا، 10 لگے تھے، منہ سے الٹیوں میں گوئی آتا تھا. گوئی اس طرح مرا. اللہ دکھاتا ہے جو میرے نبی کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، میرے محبوب کو خاتم النبیین نہیں مانتا، میں اس کو اس طرح ذلت کی موت دیتا ہوں. میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بیٹے، اللہ کے محبوب نے اپنے دور میں فرما دیا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 30 جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے. آتے رہیں گے اور 30 نبی پورے ہوں گے. اس کے بعد قیامت برپا ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج خانہ کعبہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے. اپنا گھوڑا پتھر کے ساتھ باندھا، گھوڑا پتھر کے ساتھ جبریل امین نے باندھا. ہر نبی پہلے انتظار میں کھڑا ہے. جبریل امین نے آگے بڑھ کر نبی پاک کا دستے مبارک پکڑ کر امامت کے مسئلے پہ کھڑا کیا. یا رسول اللہ، انبیاء کے امام تو آپ ہیں. پھر ہر نبی نے یہ اعلان کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد اللہ نے ہر نبی سے وعدہ کیا میرے رسول تو توحید کی دعوت تو دے گا، لیکن مجھ سے عہد کر، مجھ سے وعدہ کر میرے محبوب نبی پاک کی نبوت کا بھی اپنی قوم سے عہد لے گا. اور پھر ہر نبی نے اپنی امت سے، ہر نبی نے اپنی امت سے توحید کا عہد لیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ بھی عہد لیا جب خاتم النبیین نبی پاک تشریف لائیں گے میں اس پر ایمان لایا ہوں، تو بھی اس پہ ایمان لائے گا. ایک بہت بڑا بات ہے، اس نے مسلمان کی علماء میں سے عالم کو بلایا. یہ باتیں کیونکہ آپ کے سامنے بھی آئیں گی، علم ہوگا تو الحمدللہ آپ بات کر سکو گے. اس پادری نے اس عالم دین سے پوچھا آپ مرضیوں کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں. اتنا ہی تو کرتے ہیں جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ محمد پر ایمان لائے اور مرضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احمد قادیانی پر ایمان لائے. وہ کام آپ نے نہیں کیا ہے، وہی کام وہ کر رہے ہیں. کافر کیوں کہتے ہیں؟ عالم دین نے کہا پادری صاحب جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس کے بعد
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تم اسے عیسائی مانو گے؟ یکدم پادری کہتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد رسول پاک پر بھی ایمان لائے، ہم تو اس کو عیسائی نہیں مانتے، کیا تم خود نہیں اس کو عیسائی مانتے؟ ہمیں کیا سبق دیتے ہو؟ پادری کہتا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، تم حق پڑھو۔ منگول تاریخ پڑھو، ہسٹری پڑھے، منگول اتنی ظالم قوم تھی، چائنا سے شروع ہوئی ہے، قتل، غارت گیری، لاشوں کے انبار لگا دیے، عورتوں کو طریقے بنا کے رکھا، مردوں کو قتل کیا، قتل کرتے کرتے پوری اسلامی مملکت کا ناش کر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں کی حکومتیں بے بس، بے جان و مددگار، پوری مسلمان قوم یہ ایسے دور سے گزر رہی تھی، کسی حکومت نے منگولوں کا مقابلہ نہیں کیا۔ فتوحات کرتے کرتے ان منگولوں نے یورپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، پورا یورپ اکٹھا ہو کر منگولوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ عیسائی جیت جاتے ہیں، منگول ہار جاتے ہیں۔ عیسائی مشنریز، بڑے بڑے پادری، ان میں سب سے بڑا سردار منگولوں کی فوج کے سپاہ سالار بادشاہ، ان کے بڑے بڑے سرداروں اکٹھا کر کے اسے بلایا گیا۔ تاریخ ہے، پڑھے، لکھنے والے بھی خیر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ جب سب اکٹھے ہو گئے، اس پادری نے بڑا پرجوش خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں تیرے میرے نبی رب کے محبوب کی شان میں ہاتھ دلاتا تھا، چیختا تھا، پکارتا تھا، نبی پاک کی شان میں بے بھی گستاخی کی۔ کہتا تھا میں رسول پاک کو خاتمی نبی نہیں مانتا، میں رسول پاک کو کہتا تھا میں محمد کو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عزت والا، حرمت والا، شان والا نہیں سمجھتا۔ تھوڑی دیر گزری، بہت بڑا کتا بلڈاگ، تاریخ میں تحریر ہے، اس نے لچھی توڑوائی، توڑوا کے اس پہ حملہ کیا، ہاتھوں سے روکتا ہے، ٹانگوں سے روکتا ہے، پیچھے ہٹاتا ہے، اوپر چڑھ گیا۔ چاروں طرف سے لوگ آگے بڑھے، کتے کو بڑی مشکل سے قابو کیا، اس کو باندھ کے واپس جا کے کھوٹے پہ باندھ دیا۔ لوگوں نے کہا پادری صاحب یہ کیا ہوا؟ کتے کا آپ سے کیا تعلق؟ اس نے حملہ کیوں کیا؟ کہتا ہے میں جب خطاب کر رہا تھا ایسے ایسے ہاتھ مارنا، ہر جانور جب اسے جان کا خوف ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی مجھ پہ حملہ کرتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں سے حملہ کرتا ہے۔ ویسے جانور حملہ نہیں کرتے، جب ان کو اپنی جان کا خوف ہوتا تو حملہ کرتے۔ تب وہ میرے سامنے بتا ہوا، میں ہاتھ ہلا رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، وہ یہ سمجھا یہ مجھے ڈرا رہا ہے یا مجھ پہ حملہ کر رہا ہے، تو وہ اس غصے میں آ کے مجھ پر حملہ ہو گیا۔ کتے کو باندھ دیا، اس نے پھر تقریر شروع کی، تیرے میرے نبی کی شان میں گستاخی، عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کو کم تر کرنے کی کوشش کی۔ اس کتے نے ہاتھ پر مارے، ٹانگوں سے رسا کاٹا، چھوٹا سیدھا پادری پر گیا، ہاتھ نہیں لا رہا تھا، بکواسی کر رہا تھا، حملہ کیا۔ جب تک اس کے چھڑاتے
اس کو چیخ پھاڑ کے لٹا کے رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا نہیں، یہ کتا، اس لیے اس پر حملہ ہو رہا تھا کہ یہ نبی پاک کی شان میں گستاخی ہے۔ کتا تیرے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہ کرے۔ انسان رسول پاک کا غلام، نبی پاک کا امتی برداشت کرے گا؟ اگر کرے تو اس کو خیرت مند کہیں گے؟ وہ غیور ہے، غیرت مند ہے؟ خدا کی قسم، میں نے ایک شخص خط کو پڑھا، وہ خط اخبار میں چھپا، اس میں لکھا تھا میں غریب مسکین ہوں، میں نے سنا کہ جنوات نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اگر مجھ میں طاقت ہو مجھے پہلی بات ویزا نہیں ملے گا، جانے کا خرچہ بھی نہیں ہے، مجھے ویزا مل جائے، جانے کا خرچے کا انتظام ہو جائے، میں اپنے دانتوں سے اس کی شکل کاٹ کے رکھوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں حکم تو میرے محبوب کے دور میں دے دیا گیا تھا، جو رسول پاک کا گستاخ ہے وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ اسلامی حکومت ہے تو اس کا فرض بنتا ہے اس کو سزائے موت دے۔ اسلامی حکومت نہیں ہے تو نبی پاک کے غلام کا فرض بنتا ہے اس کو جان تک پہنچائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی مسام پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے وہ لشکر تیار کیا جو مسلمہ قذاب پر حملہ کر کے اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ 70 قرآن پاک کے حافظ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے، اور اس کلیمے کو جس نے قتل کیا اس کا نام وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے کفر کی حالت میں نبی پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ یہی وہ شخص ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، کہنے لگا میری جان سے بڑا ظلم ہوا ہے، میں نے نبی پاک کے چچا محترم حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، میں اس کو کے تعلق کو برقرار کرنے کے لیے، اس گناہ کے ازالے کے لیے رب کی قسم نبی پاک کے دشمن کو میں ماروں گا۔ وہ نیزے کا اتنا دھنی تھا اور اس کی ناک میں نکیل ہوتی، وہ نیزہ مارتا نکیل کے اندر سے گزار دیتا تھا۔ نیزہ لے کے لشکر میں گھسا، مسلمہ قذاب کو ڈھونڈتا رہا، جیسے نظر آیا نیزہ توڑ کے مارا، سینے کے آر پار کر رسول پاک کے غلاموں، یہ غیرت ہو تو ایمان سلامت انشاءاللہ۔ اگر اس میں کمی آتا ہے تو ایمان ختم۔ کوئی نہ سمجھے میری داڑھی رکھی ہے، کوئی نہ سمجھے میں نے پگڑی باندھی ہے، کوئی نہ سمجھے میں تسبیحاں مارتا ہوں، کوئی نہ سمجھے میں لمبی لمبی رکھتے نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی قسم سبھی ضائع ہوتا ہے۔ اور اگر تیرے اندر یہ غیرت ہے عملوں میں کمی بیشی ہو جائے گی، میں رب راضی ہو جائے گا۔ یہ جرت، یہ ہمت گھوم پھر کے بعد اسی پر آئے گی، دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہو جائے تو یہ کام بنے گا۔ یہ تو باتیں بہت کریں گے، تحقیق بڑے کریں گے، حقیقت میں دل کے اندر وہ نور پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ ذکر کثیر اللہ کی محبت پیدا کرے، ذکر کثیر اللہ کی محبت میں کثرت لائے گا۔ اور نبی پاک پر درود شریف پڑھو، یہ بھی رب کا ذکر ہے، ایسا ذکر ہے جو رب
خود کرتا ہے، وہ ذکر زیادہ کرو گے رسول پاک کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ کا ذکر تجھے ایسا سنوار دے گا تو رب کے دربار میں قبول ہو جائے گا۔ أما بنعمة ربك فحدث صدق الله